السلام علیکم علامہ صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حضور کیسا اللہ مزاج ہے خیریت سے جناب؟ انشاءاللہ؟ خیریت سے؟ اللہ الحمد آپ کو للہ بہت رب سلامتی العالمین عزت کل دے۔ حال سلامت الحمدللہ رہنے دار۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بہت آپ کو سلامتی عنایت فرمائے، تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ آمین، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ، یہ خوشیوں کا مہینہ ہے۔ حضرت امام عصر علیہ السلام کے ولادت کا ایام ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تشریف آوری ہے اس مہینے میں۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام ہے۔ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی تشریف آوری ہے۔ تو میں علامہ صاحب کے خدمت میں اعیاد مبارکہ کو سب شیعوں کے نزدیک اور بالخصوص علامہ صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، میں بھی آپ کو خیر مبارک کہتا ہوں، اور تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں موالد شعبان جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کی صورت میں عطا کیے ہیں، ماشاءاللہ ان کی ولادت باسعادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے صحیح جان نثاروں میں، ان کے ماننے والوں میں، ان کے مطیعین میں، اور ان کے صحیح شیعوں میں سے شمار فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ محترم ناظرین، حضرت امام عصر علیہ السلام کی تشریف آوری 15 شعبان سنہ 255 کو ہے، اور حضرت امام عصر علیہ السلام کی دو غیبتیں ہیں، ایک غیبت صغریٰ، ایک غیبت کبریٰ۔ غیبت کبریٰ میں ان کے نواب بہت سارے تھے، ان میں 4 مشہور ہیں، اور ان کے متعلق جو جملے ہیں حضرت امام ہادی علیہ السلام کے، حضرت امام عسکری علیہ السلام کے، کہ یہ ہمارے حجت ہیں، یہ ہمارے ثقات ہیں، یہ جو بھی کہیں ان کی آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ اور ان کے ہاتھ پہ جو معجزات صادر ہوئے ہیں امام عصر علیہ السلام کے نواب، یعنی وہ اصل میں امام زمانہ علیہ السلام کے معجزات ہیں، ایسے کرامات، ایسے معجزات کہ محیر العقول، اور کثرت کے ساتھ کہ لوگ آتے تھے دور دراز علاقوں سے، ہدایہ لاتے تھے، اموال لاتے تھے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو حضرت امام علیہ السلام کے جو نائبین ہوتے تھے ان کے خدمت میں پیش کرتے تھے۔ بعض دفعہ ہر دفعہ مثلا اکثر یہی ملتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی جو تم مال لے کے آئے ہو تھیلے میں، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، فلان شخص نے اتنے سکے دیے ہیں، فلان شخص نے اتنے مال دیے ہیں، فلان شخص مومنہ نے یہ کپڑے دیے ہیں، یا بس بعض دفعہ ہوتا تھا ان کا مال گم ہو جاتا تھا، جو راستے میں لوگ لاتے تھے نا، سونے چاندی لاتے تھے راستے میں، گم ہوتا تھا، تو بیچارے وہ اپنے جیب سے پورا کرتے تھے، جیب سے اس میں سونا ڈالتے تھے کہ بھئی چلے امام علیہ السلام کا مال ہے، ہم سے گم ہو گیا تو ذمہ داری ہماری ہے تو یہ پورا ہو۔ جب لاتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ یہ تمہارا مال، یہ اٹھاؤ، وہ جو مال راستے میں گم ہوا ہے نیشابور میں، وہ خود نکالتے تھے کہ ہمارے پاس پہنچ گیا، دکھا دیتے تھے۔ تو ایسے یہ عظیم ہستیاں تھیں امام زمانہ علیہ السلام کے نواب پاک سلام اللہ علیہم، اور شیعہ سب متفق رہے ہیں ان کی تعظیم پر، ان کی عظمت پر، اور ان کی بزرگواری پر۔ میں نے یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے جو ایام آ رہے ہیں، ان امام زمانہ علیہ السلام کو جن لوگوں کو شرف ملا ہے کہ ان سے ملاقات کریں، ان میں نواب ہیں، بہت سارے لوگ شرف حاصل ہوا، ان میں نواب ہیں ان کے، اور ان نواب میں 4 نائب جو ہیں ان کو یہ شرف ہوا ہے، اور ان کے جو معجزات منقول ہیں ان کو مخالفین نے بھی نقل کیا اپنی کتابوں میں، یہ حضرات جو شیعوں کے نزدیک ان کے امام کے نائب رہے ہیں، یہ ہمارے آقا ہمارے سرور کے کارندے تھے۔ جی علامہ صاحب معاف کیجیے گا، میں نے زبان درازی کی آپ کے حضور والا میں، آپ کچھ جملے بیان فرمائیں ان ایام مبارکہ کی مناسبت سے۔ سب سے پہلے تو یہ ایام سعیدہ جو خالق کے کائنات انشاءاللہ اس نے ہمیں نصیب فرمائے ہیں اور فرماتا رہے گا، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یقیناً ہمارے لیے خوشی کا پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے دل جو ہے ان کی محبت سے منور ہیں، اور ہم ان کو اپنی رعایا سمجھتے ہیں، اور اس کائنات کے وہ وارث ہیں، خصوصاً حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام زمان علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، جو ہمارے زمانے کے امام ہیں، جن کی معرفت ہم پہ واجب ہے، ہر ایک کی واجب ہے، لیکن یہ ہمارے زمانے کے امام مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، اور یہ مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتن جاہلیہ، تو زمانے کے امام کی معرفت کے حوالے سے یہ فرمان تو آپ ہی پہ صادق آتا ہے۔ اس لیے میں تمام ناظرین و سامعین کی خدمت و مبارکباد کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی معرفت کی دعا کیا کرو، آپ کی سلامتی کی دعا کیا کرو، آپ کی تعجیل ظہور کے لیے دعا کیا کرو، تو ایک تو امام علیہ السلام کے ان فرامین پر عمل کرنا چاہیے، دوسرا اپنے آپ کو ان کا صحیح معنوں میں پیروکار بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انہی کے وجود مقدس سے یہ کائنات باقی ہے، انہی کے وجود کی بابرکت
जो हस्ती हैं, अल्लाह ताला की नेमतें हम तक पहुँच रही हैं। हज़रत शेख तूसी अलैहिर्रहमा ने उनको सूरज के साथ तशबीह दी कि जब वो माशाल्लाह। बादल के पीछे छुप जाता है। जब हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी ग़ैबत के हवाले से सवाल किया कि जब वो गायब होंगे तो उस ज़माने के लोग तो उनके नूर इमामत से महरूम रहेंगे। तो आपने फरमाया नहीं, नहीं, यस्तज़ीऊन बिनूर इमामतिही कमा माशाल्लाह। यस्तज़ीऊन बिनूर अश-शम्स अला सहाब। को उसी तरह रोशनी हासिल करेंगे उनके नूर इमामत से जिससे सूरज से रोशनी हासिल करती है, बेशक वो बादलों की ओट पे चला जाए। तो सूरज के साथ तशबीह देने की एक वजह ये भी बयान की गई कि सूरज हर दोस्त दुश्मन पे चमकता है और हर दोस्त दुश्मन उससे फ़ायदा उठाता है। लिहाजा इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद मुक़द्दस जो है, वो दोस्तों के लिए भी बरकत और नेमत है, उनके दुश्मनों के लिए भी बरकत और नेमत है। उन्हीं के सदक़े में ये कायनात वाक़ई है। हमें न सिर्फ़ उनकी इंतज़ार करना है, बल्कि उनकी तशरीफ़ आवरी के लिए ज़मीना हमवार करना है, माहौल पैदा करने की कोशिश करना है, ताकि जब वो तशरीफ़ लाएँ, तो हमें उनके जानिसारों में शामिल होना नसीब। और यहाँ एक बात मैं अर्ज़ किया करता हूँ, अगरचे आपने जिस तरह नवाब अरबा की ख़ुसूसियत को बयान फ़रमाया, तो इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसारों की जो 313 की तादाद जी। रिवायात मौजूद है असहाबे बदर के हवाले से, तो ये 313 सुन के बहुत छोटा-सा अदद है, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, उनका बहुत बुलंद रुतबा और मकाम है, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 313 तो कमांडर हैं और इनमें 50 माशाल्लाह। ख़वातीन भी मौजूद हैं, उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। अब इनकी ज़ेर निगरानी लाखों करोड़ों हो सकते हैं। अल्लाह ताला हमें उनके लश्कर के जारूकशों में भी शुमार फ़रमा ले, तो इलाही। यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है। ज़माना ग़ैबत में माशाल्लाह। जैसा कि नवाब अरबा का आपने तज़किरा किया, इससे नियाबत ख़ासा जो है, उसके बाद नियाबत आमा का जो दौर शुरू हुआ, उसकी भी शराइत क़यूद तो वाक़ईन बहुत सख्त हैं, लेकिन ऐसी-ऐसी हस्तियाँ रहीं। शेख मुफ़ीद अलैहिर्रहमा को आपने मुफ़ीद का लक़ब दिया। कितने उलमा के साथ आपकी तौक़ीआत हैं, ख़त-ओ-किताबत है और कितने जी। ऐसे खुशनसीब हैं जिनसे उनकी मुलाक़ातें हैं। तो बहरहाल ऐसे इस्तिग़फ़ार करने वाले और ऐसे मुक़द्दस शख़्सियात इस दुनिया में मौजूद हैं, जिनका इमाम से बरह रास्त राब्ता है। हाँ, हम अय्याम हज हों, करबला हो, कितने ऐसे मकामात हैं, जहाँ यकीनन हम उनको देखते हैं, उनसे मुलाकात भी होती है, लेकिन पहचान नहीं पाते। तो असल चीज़ तो यही कहा गया कि अल्लाह ताला हमें उनकी सही मानों में मार्फत अता फ़रमाए। और जैसा कि रिवायात में मौजूद है, जब वो ज़हूर फ़रमाएँगे, तो बहुत से लोग कहेंगे, इनको तो हमने कई मरतबा देखा है। तो देखना और बात है और मार्फत हासिल करना और बात है। मैं मुबारकबादी के साथ-साथ सब नाज़रीन और सबसे पहले अपने आप को ये वसीयत और नसीहत करूँगा कि हमें अपने आप को इस काबिल बनाना चाहिए कि हमारे हर रोज़ के आमाल जो हैं उनकी खिदमत में पेश होते हैं, हमारे आमाल देखकर वो दिल रंजीदा ना हो, बल्कि माशाल्लाह। उनकी ज़ुबान अक़दस से हमारे लिए दुआएँ निकलें। यकीनन यही होना चाहिए। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं नाज़रीन किराम कि इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे अमाल को देखते हैं, हमारे अमाल उन पे अर्ज़ा होते हैं और वो हमारी ख़ताओं को भी देखते हैं, हमारे नेक कामों को देखते हैं। जैसे अल्लाह ताला देखता है, जैसे मलाइका लिखते हैं, तो हमें ये अगर हम सोचें तो ये भाई हम किस गफ़लत में हैं, किस हालत में हैं। अल्लाह देख रहा है, मलाइका देख रहे हैं, अमाल हर्ज़ा होते हैं, बल्कि अमाल हर्ज़ा होने के अलावा अमाल के वो नाज़िर भी हैं, देखते भी हैं हमारे अमाल को हमेशा। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन अगर शिया हज़रात अब हमारे मफ़ातिहुल जिनान में आप देख लें तो वहाँ पे तवस्सुल है हज़रत इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़िंदगी के मुश्किलात में, क्योंकि वो हमारे आका हैं, वो हमारे वली हैं, वो हमारे अल्लाह की जानिब से हमारे लिए गौस और पनाह हैं। और जो जिन लोगों ने तशर्रुफ़ हासिल किया, उनसे मुलाकात की है, बाज़ वो तवस्सुलात हैं जो हज़रत सलामुल्लाह अलैह खुद ने लोगों को सिखाया कि किस तरह दुआ करो, इस तरह मुझसे तवस्सुल ले लो। और बाज़ तौक़ीआत में सादिर हुई हैं कि तुम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से जब गुफ्तगू करना चाहिए, ज़ियारत करो तो इस तरह। तो मेरी जो ख़्वाहिश है शिया भाइयों से कि तुम्हारे इमाम, तुम्हारे मालिक, हमारे आका, हमारे वली नेमत, जिनकी बरकत से, जिनके सदक़े से अल्लाह ताला हमें सांस लेने का मौका देता है, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को रिज़्क़ देता है, जिनकी मोहब्बत और जिनकी ताअत और जिनसे वफ़ादारी के लिए अल्लाह ताला ने हमें और आपको ख़ल्क़ किया है, इन ज़िंदगी के लम्हों को हम इनकी कदर जानें। अब जो ज़िंदगी के लम्हे गफ़लत में गुज़र गए, नादानी में गुज़र गए, वो तो गुज़र गए। अब जो है इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तवस्सुल, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दुआ,
میں نے ملاقات امام زمانہ علیہ السلام سے جو ملاقات کے واقعات ہیں، میں نے اکثر ان میں دیکھا ہے کہ جو مشرف ہوئے امام زمانہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام اپنی دعا میں کیا کہتے تھے؟ بہت سارے لوگوں سے مشرف ہوئے تھے عرفات میں، حج میں، تو ہمیشہ یہ جملے رہتے تھے میرے مولا کے کہ فرماتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے، شیعوں سے کہتے تھے کہ مولا امام علی علیہ السلام اپنے دعاؤں میں کون سے جملے کہتے تھے؟ تو شیعہ کرتے تھے کیا فرماتے؟ پھر وہ مولا امام علیہ السلام کی کوئی دعا ان کو بتاتے تھے، یا حضرت امام سجاد علیہ السلام سجدوں میں کیا فرماتے تھے، یا امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے نماز شب میں کس طرح التجا کرتے تھے، تو پھر فرماتے تھے کہ اس طرح وہ کہتے تھے۔ تو ان سے بخوبی واضح ہوتی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت چاہت ہے کہ شیعہ جو ہے اہل طاعت ہوں، اہل عبادت ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جو الفاظ آئے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ہماری دعاؤں کی کتابوں میں، یہ اس لیے نہیں کہ دعاؤں کی کتابوں کو چوم لے وہ طاق پہ رکھ دے، یہ اس لیے ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں اپنی گناہوں کے انبار کو ہلکا کریں، اپنی روسیائی کو اشک دیدہ کے ساتھ اور ان دعاؤں کے بابرکت کلمات کے ساتھ دعائیں اور پاک کریں، اور امام زمانہ علیہ السلام جیسے اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے احادیث میں ان سے تقرب کا راستہ کیا ہے؟ وہ عبادت الہی ہے، ان سے یہاں تقرب میں کا ایک راستہ بات یہ کیا؟ بھی عرض کروں جی گا، سر بتائیں۔ جی ہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یا احکام الہیہ، احکام رسالت کو صرف تقرب اور ثواب کی نیت سے دیکھتے ہیں۔ اگرچہ یہی اصطلاحات جو ہیں وہ اس لیے تھیں کہ ہر وہ کام جو انسان کے فائدے کا ہے اس کو ثواب سے تعمیر کر کے ہمیں سمجھایا گیا، جو چیزیں نقصان دہ ہیں ان کو گناہ کے عنوان سے ہمیں سمجھایا گیا۔ انہی دعاؤں اور زیارات کا آپ تذکرہ فرما رہے تھے، دیکھیں اس میں ہمارے لیے پیغام موجود ہے۔ بالکل امریکہ میں 9/11 ہوا، 9/11 کے بعد اقوام متحدہ میں ایک کانفرنس تھی جس کا عنوان تھا ورلڈ پیس، عالمی امن۔ مجھے وہاں نمائندگی کرنے کا موقع ملا۔ کئی جی دفعہ سر سوچا کہ میں یہاں اقوام عالم کے سامنے کیا پیغام رکھوں۔ کئی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں آیا کہ جب میرا 12واں ظہور کرے گا تو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ کئی دفعہ ذہن میں آیا جھٹکا، لیکن بالآخر اس پہ قائم ہوا کہ مجھے تو اپنا ہی نظریہ بتانا ہے نا، لوگوں کا کیا ہے کیا نہیں۔ تو اقوام عالم کے سامنے جس میں تقریباً 110 ممالک کے مندوب موجود تھے، سربراہان حکومت موجود تھے، ان کے سامنے چیلنج کر کے میں نے کہا کہ ورلڈ پیس کا اگر کوئی فارمولہ یا کوئی ضابطہ ہے تو وہ میرے پاس موجود ہے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میرا 12واں جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت پہ ہوگی، وہ اس زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ لہٰذا اگر تم عالمی انصاف چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، تو امام مہدی علیہ السلام کو پہچانیں، امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں، ان کے نظام حکومت کو سامنے لے کر آئیں۔ تو یہ پیغام اس طرح وہاں پہنچا کہ پوری کانفرنس کا رخ بدل گیا اور سب کچھ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں بیان ہونا شروع ہوا۔ تو لہٰذا اس تناظر میں بھی ہمیں امام زمان علیہ السلام کی اس عالمی الہی حکومت کا بھی جائزہ لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے اس کے خد و خال کیا ہوں گے۔ اور جیسا کہ روایات میں ہے کہ اب مکہ مکرمہ میں حجر اسود اور رکن کے درمیان ملتزم دروازے کے درمیان ظہور فرما کے قیام کر کے اعلان کریں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، اور پھر وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حواریوں کو لے کر چلتے چلتے مسجد کوفہ میں پہنچیں گے، جہاں سب سے پہلا خلیفہ الہی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے اور فرشتوں نے وہاں انہیں سجدہ کیا تھا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اسی مسجد کوفہ کو اپنا کیپٹل بنایا تھا۔ امام زمان علیہ السلام بھی اسی کو کیپٹل بنائیں گے، اور جب مسجد چھوٹی ہو جائے گی تو اصحاب عرض کریں گے مولا مسجد چھوٹی ہے، تو حکم دے گا کوفہ سے کربلا تک مسجد بنائی جائے، 1000 دروازے پر مشتمل مسجد بنے گی، اور وہاں سے وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ الہی کے پوری کائنات پہ اسلام کا غلبہ ہوگا وہ بھی صادق آئے گا، امام زمان علیہ السلام کی عالمی حکومت بھی صادق آئے گی۔ اور آج جب ہم کربلا اور نجف کو اور کوفہ کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر ایام 40 میں کہ بندے کے ساتھ بندہ جڑا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ آج اگر کروڑوں افراد وہاں پر امام حسین اور مولا علی السلام مسجد کوفہ اور کربلا کے درمیان موجود ہیں، تو ظاہری حالات و واقعات بھی ایسے آ رہے ہیں کہ یہی امام کا کیپٹل ہوگا اور یہاں سے کائنات تک یہ پیغام پہنچے گا۔ لہٰذا اس تناظر میں بھی ہمیں اس دنیا کو دیکھنا ہوگا، اس کائنات میں امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کے خد و خال کیسے ہوں گے، اور ہم نے ان کا سپاہی بن کے کیسے جنگ لڑنی
ہے، اور یہ جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے، تو جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ جاروب کشوں میں بھی شامل ہو جائیں، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ جائے کہ ان کے انصار میں شامل ہوں۔ تو لہٰذا امام زمانہ علیہ السلام کو اس حوالے سے بھی پہچاننا ہے، اور خاص طور پر نیمہ شعبان جو ولادت امام زمان علیہ السلام کا مہینہ ہے، اس عظیم موقع پر ہمیں ان کے احوال کا مطالعہ کرنا چاہیے، کتب تاریخ کو پڑھنا چاہیے، علماء فقہاء نے اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، صرف زبانی کلامی چند کلمات تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ یقیناً میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ ہر روز کچھ نہ کچھ وقت مخصوص کرے اور اپنے زمانے کے امام سے کھل کے باتیں کرے، اپنا درد ماشاء دل اللہ بتائے، وہ سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ پہنچاتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ میری یہ درخواست سب کے لیے اور اپنے لیے بھی یہی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، انہوں نے جو فرمایا ہے کہ دنیا میں امن لانے کا، دنیا میں انصاف لانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ ابھی دیکھیں جو حالت ہے نا لوگوں کی، یہ بات تو بہت واضح ہے کہ دنیا میں جو ڈیموکریسیز ہیں، جہاں پہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے، جمہوری نظام قائم ہے، وہاں پہ جتنے ظلم ہوتے ہیں، اور وہ جمہوری نظام جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، یہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جو ممالک خود وہ جمہوریت ہیں، دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں۔ بادشاہتوں کو تو پہلے سے پتہ ہے کہ دنیا میں جتنی بادشاہتیں رہی ہیں کہ انہوں نے لوگوں پہ کیا ظلمیں کی ہیں، اور انسان میں جو درندگی ہے، غیر معصوم اپنی مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ غیر معصوم پہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ غیر معصوم کو اگر آپ اختیارات دے دیں دنیا کو چلانے کے لیے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے بے گناہ لوگوں کو مزید ان پہ ظلم نہیں کرے گا، اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ چاہے قانون آپ لاکھ بنا دیں کہ اگر آپ ظلم کریں گے تو یہ آپ کو یہ ملے گا، جب حکومت اس کے ہاتھ میں، قانون اس کے ہاتھ میں، قانون آپ بنا دیں کہ ظلم کے لیے کہ یہ ظلم کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے، اس کی یہ سزا ملتی ہے، جب وہ خود سزا دینے والا وہ خود ہے، وہ اپنے آپ کو سزا نہیں دے گا۔ لہٰذا میرے محترم ناظرین، یہ بات بہت یعنی دن 2+2 2+2 4 اس طرح واضح ہے کہ انسانیت کے لیے غیر معصوم انصاف نہیں دے سکتا۔ انسانیت کو اسی لیے ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ جو سربراہ ہوگا، جو لیڈر ہوگا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا لیڈر ہوگا، جو قانون نافذ کرے گا، وہ کون ہوگا؟ امام معصوم ہوگا، کیونکہ غیر معصوم پہ کبھی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کبھی خطا کرے گا یا کبھی عمدن وہ ظلم کرے گا۔ اسی کو تو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، تجربہ بار بار تجربہ ہو رہا ہے، جمہوریت کے ساتھ یہی تجربہ، پارلیمانی نظام کے ساتھ یہی تجربہ، مغربی جو حکومتیں ہیں کہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں فلاحی ریاستیں، وہاں پہ یہی تجربہ کہ ظلم ہر جگہ پر، قتل و غارت اور نعرے لگاتے ہیں انسانیت کے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ اگر انسان سوچے نا، ابھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف مملکتیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور سسٹم ہی نہیں ہے، جو بہترین سسٹم ہے ہمیں ڈیموکریسی ملا ہے، جمہوری نظام، اور اس میں بھی بہت ساری خرابیاں، وہی خرابیاں جو دوسرے نظام میں اسی جمہوریت میں، وہی ظلم غارت جو دوسروں میں ہوتا ہے نا، بادشاہتوں میں ہوتا تھا پرانے زمانے، وہی جمہوری نظام بھی کر رہے ہیں۔ اب کسی کے پاس کوئی نتیجہ نہیں ہے، اور یہ بہت واضح ہے کہ آپ کس کو وہ اختیارات دیں گے، وہ صدارت کے مقام پر یا وزارت اسماء پہ لگا دیں گے، جو بھی آئے گا اگر وہ اپنے وعدوں کو واپس لے لے۔ وعدوں پہ عمل ہمیشہ یہ ہوتا ہے، ووٹ لینے سے پہلے وعدے ہوتے ہیں، جب حکومت پہ آتے ہیں وعدوں پہ عمل نہیں کرتے، وہ کسی دوسرے کے مفادات یا اپنے مفادات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور لوگ مزید پس جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا واضح ہے کہ اس انسانیت میں یہ بھی عرض کر اب میں رجالی صاحب یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھو آپ ماشاءاللہ ایک پیغام پہنچاتے ہیں میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا۔ ماہ شعبان بے شک بہت سے عظیم شخصیات کی ولادت باسعادت ہے، لیکن اگر ہم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پہ مختلف سیمینار کریں، کانفرنسز کریں، اس پہ ریسرچ کریں، اور ان کے نظام حکومت کو، ان کی سیرت کو، ان کی ذمہ داریوں کو، پھر آج کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ان کے دفاعی نظام کو، معاشی نظام کو، اس کی طرف سوچیں تو ہمیں بہت کچھ ملے گا سیکھنے کے لیے۔ اس کے لیے ہم صرف چند روایتی باتوں تک بیٹھے، ٹھیک ہے، وہ یقیناً تبرک اپنی جگہ پر، محبت عقیدت تو پہلی بنیاد ہے، ان کی امامت پہ ایمان لائے بغیر اور اقرار ان کی امامت کا اقرار کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس سے آگے عمل کی طرف بھی ہمیں بڑھنا چاہیے، اور یقیناً ان کی سیرت سے تقاضوں کے مطابق جو آج اصلی تقاضے ہیں ہمیں رہنمائی لینا چاہیے، اور جیسے کہ ہر امام کی زمانے کے جو تقاضے ہیں وہ اپنی جگہ تو بالکل مختلف ہیں، لیکن ہمیں اس زمانہ غیبت میں کہیں نہ کہیں ہر امام کے زمانے کے تکالیف بھی، اور ان کی تبلیغات بھی، اور ان کے جو بتائے اصول بھی ہیں، اس سے رہنمائی ملتی ہے اور لینی چاہیے۔ یقیناً ہمارے لیے اس سے بڑا کوئی اصول و ضابطہ اور کوئی نظام حیات نہیں ہے۔
قرآن بھی لینا ہے تو ہم انہیں سے ہی سمجھیں گے، فرامین معصومین راسخون فی العلم سے لیں گے. تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کی طرف، تعلیم و تربیت کی طرف اپنے نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو متوجہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں. لوگوں تک بھی یہ موعظہ حسنہ کے ذریعے، حکمت کے ذریعے، دانائی کے ذریعے یہ باتیں ہمیں پہنچانی ہیں. لوگ یہ سننا چاہتے ہیں. ہم ایک روایتی انداز خطابت سے نکل کے تربیتی پروگراموں کی طرف آ جائیں تو یقیناً اس سے ہمیں ثواب تو یقیناً ملے گا ہی صحیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے موالیان آل محمد جو ہیں ان کی تربیت بھی کر سکتے ہیں اور ان کو اس طرف متوجہ کر کے پوری دنیا میں ایک نمایاں مقام بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ دنیا جو ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کو زندگی کے ہر شعبے میں ایک نمونے کے طور پر دیکھتی ہے، اور جب بھی اس کا گہرائی سے مطالعہ کرتی ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اس سے بہتر کوئی نظام ہے ہی نہیں. اس میں تو اقوام متحدہ کی پوری ریسرچ موجود ہے، جس کی ٹیموں نے بار بار ریسرچ کی، خاص طور پر نظام حکومت کے حوالے سے، اور اس بات کا اعتراف سرکاری سطح پر اور کونسل کے کیا نام ہے متحدہ کے طور پر، اقوام متحدہ کے طور پر کیا گیا کہ اگر اس زمانے میں عدل و انصاف کرنا ہے تو مولا امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے لیے آئی، ان کے نظام حکومت جو مرتب شدہ ہے، باقی ائمہ معصومین کے نظام ہے. تو اس معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، تبلیغ کے لیے، قیام امن کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے یقیناً یہ ہستیاں ہیں جن کو ہمیں ہر صورت پہ پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، ان سے توسل. دوسرا پہلو ہمارا کہ انہوں نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا. اور میں بربلا عرض کیا کرتا ہوں، یقیناً میں گناہ گار خطا کار انسان ہوں، لیکن میں نے 20 جگہ پہ ان کو ایسے پایا کہ جیسے وہ میری پشت پہ کھڑے ہیں، اور میں زمانے کی بڑی طاقتوں سے ٹکرا جاتا ہوں، ٹکرا رہا ہوں. مجھے حوصلہ ملتا ہے کہ میں لاوارث نہیں ہوں. تو لہٰذا ہمیں توسل کے ذریعے ان سے رہنمائی بھی لینی چاہیے، ان کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے، اور آپ کی عالمی نظام حکومت کے لیے مقدمہ سازی کرنا چاہیے. یقیناً وہ کربلا کے بغیر نہیں ہو سکتی، لہٰذا کربلا اور آل محمد سے وابستہ رہ کے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور آج اقوام عالم کا رخ جو کربلا کی طرف ہے، یہ بھی مقدمہ ہے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا، اور علائم ظہور میں سے ایک ہے. اور میں تو یہ بھی عرض کرتا ہوں کربلا ایئرپورٹ جو ہے وہ زہری مادی وسائل کی طرف بھی نشاندہی کر رہا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے جان نثار کس طرح ان تک پہنچیں گے. تو یہ سارے علائم قریب سے قریب تر آتے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. یقیناً ماہ شعبان المعظم جو ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں بہت کچھ سبق مل سکتا ہے. ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اس پہ سوچنا چاہیے، اور اس سے رہنمائی ضرور لینا چاہیے. علماء جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی چاہیے، دانشور جو ہیں وہ کسی بھی لبادے میں موجود ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک روحانی لباس میں ہوں، دانشور ہیں تو انہیں اپنا پیغام جو پہنچانا چاہیے. حکومتوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے، حکمرانوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے کام کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اگر میری امت کے 2 گروہ ٹھیک ہو گئے سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، ایک عمرا اور ایک جو ہے وہ علماء، دانشور اور حکمران. تو ان سب کی ذمہ داری اور عوام کی ذاتی طور پر، افرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہمیں جشن منانا چاہیے. یقیناً جشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیمات پہ بھی توجہ دینا چاہیے. اس کی طرف میری درخواست ہوگی کہ ہم پوری جتنا ممکن ہو سکے ان کے فرامین کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، جس نواب اربع کا تذکرہ آپ نے کیا. پھر اس کے بعد جب یہ نواب اربع کا سلسلہ بند کر دیا گیا، نیابت عامہ کا سلسلہ شروع ہوا، تو حالات و واقعات ایسے تھے کہ نمبر 2 عباسیوں نے نائب بنا کے بٹھا دیے، لوگ دھوکہ کھاتے، گرفتار ہو جاتے، شہید ہو جاتے، جس کی وجہ سے امام نے پھر اس نیابت خاصہ کا سلسلہ بند کر کے نیابت عامہ کا اعلان کر دیا. اس کی شرائط بہت سخت ہے، بہت ضروری ہے. کون اس پہ پورا اترتا ہے، کون نہیں اترتا، بہرحال خدا جس کو چن لے اس کا انکار نہیں ہے. لیکن بہرحال نہ تو ہم ان نواب اربع کا مقام حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی ائمہ معصومین کے اس کے مقام کا تصور کر سکتے ہیں. یقیناً ان کی نوکری مل جائے تو اس کا بھی ہمیں تقاضا کرنا چاہیے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. اور یقیناً وہ دعائیں، وہ مناجات، جو زیارات ہیں، اس میں ایک علم کا خزانہ پوشیدہ ہے، ہمیں اس سے بھی کسب فیض کرنا چاہیے، اس سے چیزیں نکالنی چاہیے. یقیناً مفاتیح الجنان ایک ہمارے لیے نعمت ہے، اس میں جتنی شیخ عباس قمی علیہ رحمہ نے چیزیں جمع کی ہیں، بہت کچھ اس میں پیغام موجود ہے. اس کو بھی بات ترجمہ معنی مفاہیم کے ذریعے درس کی صورت میں، ماہانہ درس، 15 روزہ درس، ہفتگی درس، اس میں شامل ہو کر ہم یہ پیغام پہنچانا چاہیے. ماشاءاللہ. علامہ صاحب کچھ جملے دعا کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں یہی عرض کروں گا، پھر وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے جو اشارتاً آپ کے ہم نے کہا تھا، اس میں غلط فہمیاں بھی عوام میں پیدا کی جاتی ہیں، عالمی سازشیں بھی ہمارے خلاف ہیں.
यकीनन शिया का दुश्मन हर दौर में रहा है, आले मोहम्मद के या पैरोकारों को हमेशा इब्तलाआत से गुजरना पड़ा है। अल्लाह ताला हम सबको साबित कदम रखे, जैसा कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का फरमान है, ये ना कहा करो कि मेरे अल्लाह मुझे किसी इम्तिहान में मुब्तला ना फरमाना, बल्कि ये कहा करो मेरे अल्लाह मुझे हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। इब्तला तो है, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन, इश्क़ आले मोहम्मद जिसके दिल में, उस इम्तिहानों से गुजरना है। तो लिहाजा जी उसके लिए साहब, तो हमें तैयार रहना चाहिए। जहाँ उलमा की ज़िम्मेदारी है कि वही मौइज़ा हसना का तरीका अपनाएँ जो कुरान करीम ने बताया है, हिकमत का, दानाई का रास्ता अपनाएँ। तब्लीग करनी भी है तो उसके लिए ज़बान जो है वो शुस्ता होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, और दुश्मन की साज़िशों को समझना है कि जो शियों के दरमियान, आले मोहम्मद के मानने वालों के दरमियान, और अगर दायरा वसी करे तो मुसलमानों के दरमियान जो इफ्तराकात पैदा करके, गलतफ़हमियाँ पैदा करके इस वहदत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, उस दुश्मन को भी पहचानना चाहिए, दोस्त को भी पहचानना चाहिए। जी यकीनन दुआ ज़ख़ीरा आखिरत का भी ज़रिया है, सिलाह मोमिन भी है, सिलाह अंबिया भी है, और तवस्सुल आले मोहम्मद और ख़ास तौर पर सदीक़ा कुबरा फ़िल आलमीन सलामुल्लाह, मज़लूमा कायनात हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वसीला जलीला, मैं समझता हूँ कि तमाम मासूमीन में इंतहाई मुजर्रब और इंतहाई ज़ूदरस वसीला है, इसलिए कि जब उस मखदूमा कायनात को वसीला बना के अल्लाह के हुज़ूर दरख़्वास्त करते तो रसूलुल्लाह मुतवज्जह होते हैं, मेरी बेटी को कौन वसीला बना रहा है? अमीरुल मोमिनीन मुतवज्जह होते हैं, मेरी ज़ौजा को कौन वसीला बना रहा है? ज़हरा के 11 मासूम बेटे मुतवज्जह होते हैं कि हमारी जद्दा को कौन वसीला बना के दुआ कर रहा है? तो फिर एक ज़हरा सलामुल्लाह नहीं, 14 के 14 मुतवज्जह होते हैं और सिफ़ारिशी होते हैं खुदा के हुज़ूर। यकीनन ये सिफ़ारिश करने वाले हों, ये वसीला हों, तो हो ही नहीं सकता दुआ कबूल ना हो। अल्लाह ताला इमाम ज़मा माशाअल्लाह, अलैहिस्सलाम के ज़हूर पुरनूर में ताजील फ़रमाए। हमारा दिल जो है वो मोहब्बत आले मोहम्मद और आइम्मा मासूमीन के अनवार इमामत से मुनव्वर रखे और मुनव्वर फरमाता रहे। इस दौर पुरफ़ितन में तमाम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम मुसलमानों को ख़ास तौर पर शिया ने आले मोहम्मद की हिफाज़त फरमाए, उन्हें ला साबित कदम रखे, इन ला इब्तिलाआत इम्तिहानों में कामयाबी अता फरमाए। हम सबको इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी नसीब फरमाए, उनके यारो अंसार में शुमार फरमाए, उनके मददगारों में शुमार फरमाए, उन्हें हमसे राज़ी फरमाए। ख़ास तौर पर रिज़ा फ़ातिमा रिज़ल्ला सदीक़ा कुबरा मज़लूमा कायनात शफ़ी रोज़ जज़ा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह को अल्लाह हमसे राज़ी फरमाए। यकीनन उनकी रिज़ा जो है वो खुदा की रिज़ा है, रसूलुल्लाह की रिज़ा का बायस है, और मवालिद शाबान का वसीला दे के हम दुआ करते हैं करीम परवरदिगार इन हस्तियों का वसीला जो इस माह शाबान में तशरीफ़ लाई हैं, हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमा, हमें इल्म के ज़ेवर से आरास्ता व पैरास्ता फरमा, हमें सही मानों में शिया मोहम्मद व आले मोहम्मद बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के अवान ज़ार में शुमार फरमा, और हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमा, रोज़ क़यामत चहारदा मासूमीन के हमें शफ़ाअत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज मुहम्मद व आलि बहुत मुहम्मद मेहरबानी जल्द। अल्लामा साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह कबूल फरमाए, आमीन, और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आमीन, आपके अमवात की मग़फ़िरत करे और उनको आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ मशहूर फरमाए, और मेरे अमवात, आमीन, और इंशाअल्लाह हम सबको आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह की शफ़ाअत नसीब। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। जी, हाँ जी, आमीन, अल्लाह। बहुत मेहरबानी।